ہماری کتاب چھپی ہے ادارے کی، میرا پیارا دین اسلام، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، فیس بک پر بھی اس بارے میں چلایا جاتا ہے۔ اس وقت کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یہ وقت ہر اثر اس وقت میں بڑھ جاتا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ بد دعا بھی جلدی لگے گی، دعا بھی جلدی لگے گی، اس لیے بعض چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ لیکن یہ وقت کوئی منحوس وقت نہیں، توبہ کا وقت ہے، معافی کا وقت ہے۔ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ مختلف وظائف اس وقت کے خصوصی طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ ادارہ رشد و ہدایت کی فیس بک پر چلیں گے، خصوصاً سورہ عبس وتولی، یہ آخری سپارے کی تیسری صورت ہے۔ اسے اگر کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت میں 40 بار پڑھے تو اس پر کیسا ہی پکا جادو ہوا ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ حضرات جو جادو کا علاج کرا کے تھک چکے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، بہت خرچے کر لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر جادو ہے یا کوئی علامات انہیں نظر آتی، وہ ضرور سورہ عبس کا یہ عمل سورج گرہن کے وقت میں کریں۔ کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں اس میں، اور انشاءاللہ رنگ چوکھا ہی نکلے گا۔ اس وقت کے دوران 40 مرتبہ سورہ عبس پڑھیں، پانی پہ دم کریں، گھروں میں دکانوں میں چھڑکیں، گھر بچوں بڑوں کو پلائیں، جہاں جہاں تک جائے گا جادو کا اثر بھاگتا جائے گا اور ٹوٹتا جائے گا۔ تو بہت سنہری موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت میں سنت ہے کہ نمازیں، سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے۔ سورج کو دیکھنا، اس کی تصویریں کھینچنا، اور کیسا ہے، آدھا ہے، پورا ہے، نظر آیا یا نہیں آیا، یہ سب بدعات و خرافات اور یہودیوں کے کام، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پر نماز پڑھنے، توبہ استغفار اور ذکر کرنے اور اللہ سے پناہ مانگنے اور خیر اور بھلائی طلب کرنے کی تعلیم عطا فرمائی، لہذا اسے کرنا چاہیے۔ اور سورج کو دیکھنے کے معاملات میں بچوں کو یا گھر والوں کو نہ لگائیں، اس سے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین بھی چاہیں تو اپنے گھروں میں اس وقت کے اندر 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد وظائف پڑھیں، خصوصاً سورہ عبس کا وظیفہ پڑھیں۔ مزید وظائف چاہیے ہوں تو میرا پیارا دین اسلام کورس جو کتاب ہے وہ ہماری ادارہ رشد و ہدایت کی ویب سائٹ لائبریری پہ بھی موجود ہے، وہاں سے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سورج گرہن کا چیپٹر پڑھ لیں، اس میں وظائف بہت سارے موجود ہیں۔ اللہ خیر و برکت کا وقت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس سال میں سورج گرہن اور چاند گرہن کئی بار ہوا ہے، تقریباً 8 مرتبہ ایک سال میں، ایک تاریخی معاملہ، اور پھر اس کے ساتھ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وبائیں اور تکالیف سے ہمیں گزرنا پڑا۔ تو یہ سورج گرہن اور چاند گرہن نحوست کی علامت نہیں، بلکہ اللہ کے پکڑ کی علامت، اس کی ناراضگی کی نشانی۔ تو توبہ کرنی چاہیے۔ آئندہ سال، آئندہ وقت زندگی کے اللہ خیر والے عطا فرمائے۔ مہینہ بھی اس سال کا آخری ہے، تو اس میں ضرور بھلائی مانگیں کہ اللہ آئندہ سال برکتوں والا عطا فرمائے۔